انشاءاللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر جو نعمتیں کی ہیں وہ لاتعداد ہیں. ان کو اگر گننا چاہیں تو ان کو گن نہیں سکتے، اور ان میں سے کچھ کا ہم شکر بھی ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کے پاس. لیکن انسان کی فطرت یہ ہے کہ جو چیز اس کے لیے عام ہو جائے، جس کی اسے عادت ہو جائے، تو وہ اسے نعمت شمار کرنا بند کر دیتا ہے. اگر ہمارے پاس صحت ہے، مسلسل صحت ہے، تو پھر ہمیں وہ نعمت نہیں لگتی یہاں تک کہ وہ چھن جائے. جب چلی جاتی ہے نعمت تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ وہ تو بڑی زبردست نعمت تھی اور اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا بنتا ہے. اسی طرح انسان کا مال، اس کی اولاد، دنیا میں جو بھی چیزیں ہمیں عام طور پر میسر ہوتی ہیں تو ہم ان کو بھول جاتے ہیں نعمتوں کے دور میں. اور انہی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت جو اللہ کی طرف سے ہمیں عطا ہوئی بھی ہے وہ ہمارے گھر ہیں. ہمارے گھر، ہماری رہائش گاہ، جہاں ہم رہتے ہیں امن اور سکون کے ساتھ. ہم میں سے کتنوں نے آج کے دن اپنے گھر کے لیے اللہ کا شکر ادا کیا ہوگا؟ اس مہینے میں اللہ کا شکر ادا کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک گھر دیا ہوگا. اپنی صحت کے لیے اللہ کا شکر ادا کیا، اپنے مال و دولت کے لیے اللہ کا شکر ادا کیا، اپنے بیوی بچوں کے لیے شکر ادا کیا. تو بات یہی ہے کہ انسان چونکہ اس کے اندر وہ بھول جانے کا مادہ ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ یہ بھی سب اللہ کی نعمتیں ہیں. جب وہ کوئی نعمت چھن جاتی ہے پھر انسان کو اس کی قدر ہوتی ہے، پھر اس کو ندامت ہوتی ہے، پشیمانی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے گھروں کی نعمتوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ. کہ اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے آرام کی جگہ بنایا اور تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں سے ایسے گھر بنائے. یہ چوپایوں کی کھالوں سے جو گھر بنتے ہیں مطلب یہ خیمے پہلے تو کھالوں سے ہی بنتے تھے، چمڑے سے بنتے تھے، اب جو ہے ہمارے پاس وہ پیراشوٹ سے بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ایسے گھر بنائے جنہیں تم اپنے سفر اور قیام کے دن ہلکا محسوس کرتے ہو. وہ گھر ہم جہاں چاہتے ہیں وہ خیمے اٹھا کے لے جاتے ہیں. اور ان کے اون بالوں اور سے گھر گھریلو سامان بنایا جن میں ایک وقت تک کے لیے فائدے کا سامان ہے. بس یہ سب جو ہے یہ ایک مدت تک کے لیے ہے. انسان ان سب چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ یا تو وہ نعمت واپس لے لیتے ہیں یا پھر انسان مر جاتا ہے. ایک وقت مقررہ تک ان سب چیزوں سے انسان کا فائدہ اٹھانا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مزید واضح کیا اس گھر کی نعمت کو جب قوم سمود کا ذکر کیا. تو قوم سمود تو وہ تھی جو پہاڑوں میں اپنے مکانات بناتی تھی. آج بھی ہم دیکھتے ہیں وہ مدائن صالح بڑے بڑے پہاڑوں کے اندر انہوں نے اپنے گھر تراشے ہوئے. تو اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اور یاد کرو جب اللہ نے تمہیں عاد کے بعد جانشین بنایا. وہ عاد اور وہ سمود کی قومیں تو چلی گئیں، تو اس کے بعد تمہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا اور تمہیں بھی زمین میں ٹھکانے دیے جیسے کہ ان کو دیے تھے کہ اب تم ان کے میدانوں میں اپنے محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو. بس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ. اللہ کہہ رہے ہیں کہ میری نعمتوں پر میرا شکر ادا کرو اور زمین میں فساد پھیلانے والے، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے والے نہ بنو. اور ایک اور جگہ فرمایا وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ کہ تم پہاڑوں سے گھروں کو تراشتے ہو. تو قوم سمود نے بھی جب اللہ کا شکر ادا نہ کیا تھا بلکہ تکبر میں اور نافرمانی میں مبتلا ہوئے تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا. تو اگر ہم بھی اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کریں تو ہم کس کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں؟ ان قوموں کے جنہوں نے اللہ کے عذاب کی مستحق ہوئی.
کریں کہ ہم ایسے لوگوں کے نقش قدم پہ چلیں. ہمیں تو یہ سکھایا گیا کہ ہم اللہ کی ہر ہر نعمت کا خوب خوب شکر ادا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ ان کا یہ ایک معمول تھا ان کا، کہ وہ اپنے گھر کی نعمت کو بھی یاد رکھتے تھے اور ہمیشہ سونے سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے بستر پر جاتے تو فرماتے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی. کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا، ہمارے لیے کفایت کی، یعنی کہ کافی ہو گیا، جتنی ہمیں ضرورت تھی اس کے لیے اس نے ہمیں کافی نعمتیں دے دی، اور جس نے ہمیں جگہ دی. اور کتنے ہی لوگ ہیں جن کے پاس نہ کفایت کرنے والا ہے نہ پناہ دینے والا. یعنی کہ آج ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کتنے ہی لوگ ہیں جو بے گھر ہیں، جو کھلے آسمان کے نیچے ہیں. خاص طور پہ ہمارے آج کتنے ہی بھائی، کتنے ہی انسان، ان کو نہ موسم سے بچانے کے لیے کوئی چیز ہے، نہ گھر ہے، نہ سکون کی جگہ ہے. اس کے مقابلے میں اللہ نے ہمیں کتنی بہترین نعمتیں دی ہیں، کتنے امن کے ساتھ، کتنے اطمینان کے ساتھ ہم اپنے گھروں میں رہتے ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں خوش بختی میں سے ہیں، خوش بختی میں سے، خوش قسمتی میں سے ہیں کہ اللہ نے کسی کو دی ہے تو اس کو بہت بہت شکر کرنا چاہیے اللہ کا. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ وہ بیوی جسے دیکھ کر دل خوش ہو جائے، جب بھی انسان دیکھے اس کا دل خوش ہو، اور وہ سواری جو نرم مزاج ہو، یعنی کہ گھوڑا وغیرہ جس پہ بھی ہم بیٹھتے ہیں وہ نرم مزاج ہو، جو تجھے اپنے ساتھیوں سے ملا دے. ہم سفر کر کے جائیں اور اپنے ساتھیوں سے، اپنے دوستوں سے ملیں، اور وہ گھر جو کشادہ ہو اور سہولتوں کے ساتھ ہو. ہمارے پاس تو یہ ایسی چیزیں موجود ہیں، تو یہ ہماری خوش بختی ہے، ہماری خوش قسمتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس پہ ہمیں اللہ کا بہت شکر کرنا ہوتا ہے. یہ گھر ہمارے لیے پردہ بھی ہیں، ہماری حفاظت کا ذریعہ بھی ہیں، اور ہمارے رازوں کو کی حفاظت کرنے والے بھی ہیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے اس کی بہترین خانقاہ جہاں پہ انسان اللہ سے دعا لگاتا ہے، وہ بہترین خانقاہ اس کا گھر ہے جہاں وہ اپنی نگاہ کو اور اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے. اور ایک تابعی فرماتے ہیں کہ مومن کو تو 3 ہی جگہوں پر نظر آنا بنتا ہے. مومن جو ہے وہ 3 جگہوں پہ نظر آتا ہے، یا تو مسجد میں عبادت کرتے ہوئے، یا اپنے گھر میں سکون کے ساتھ، یا اپنی جائز ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کسی کام میں. یعنی کہ مومن جو ہے وہ فضول وقت ضائع نہیں کرتا، فضول میں مشغلے اور بیٹھنے نہیں لگاتا، بلکہ وہ ان 3 جگہوں میں سے ایک جگہ پایا جاتا ہے، اپنے گھر میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے صبر و سکون کے ساتھ، یا مسجد میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، یا اپنے کام کے اوپر. تو اس سب نعمتوں کا جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، اس کا شکر تو بنتا ہے. اور اس کے شکر کا ایک بہت بڑا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اللہ کی عبادت کریں. مسجد میں صرف عبادت نہیں ہوتی، اللہ کی عبادت تو 24 گھنٹے ہوتی ہے. تو ہم اپنے گھروں میں بھی اللہ کی عبادت کریں، ہم اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے معمور کریں، اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر سے آباد کریں، اور اپنے گھروں میں اللہ کی معصیت، اس کی نافرمانی سے بچیں جتنا ہم سے ممکن ہو. بس ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی تمام نعمتوں کا شکر کرنے کی، جیسا کہ ان کا شکر ادا کرنے کا حق ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ان نعمتوں کی چھن جانے سے پہلے ہم ان نعمتوں کا حق ادا کریں اللہ کی عبادت کے ذریعے سے، اس کا شکر کے ذریعے سے، اور اس کی نافرمانی کے کاموں سے بچنے کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر.